نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وآفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولا تسألن عما کنتم تعملون ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 90 سے 96 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آیت 90 ترجمہ: اللہ انصاف کا، احسان کا اور عزیزوں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی سے، برے کاموں سے اور بغاوت سے منع فرماتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت مانو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نحل کی آیت 90 کا۔ تفسیر: آیت 90 انصاف و سلوک کا حکم، یعنی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا اور احسان و سلوک کا حکم ہے۔ سورہ نحل کی 126 نمبر آیت میں فرمایا: اگر تم بدلہ لو تو برابر سرابر لو، اور اگر صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں اچھا ہے۔ سورہ شورا کی آیت 40 میں فرمایا: برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا صلہ اللہ پر ہے۔ صلہ رحمی کا حکم، پھر فرمایا: اللہ صلہ رحمی فرماتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 26 میں فرمایا: عزیزوں کو ان کا حق دو اور محتاج و مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فحشاء، منکر و بغاوت کی تفسیر: فواحش سے حرام چیزیں مراد ہیں، پھر اگر حرام کے ارتکاب کی لوگوں کو بھی خبر کر دی جائے تو حرام منکر بن جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 33 میں فرمایا: آپ فرما دیں کہ میرے رب نے کھلی چھپی ہر قسم کی بے حیائی سے منع فرمایا ہے۔ بغاوت یعنی لوگوں پر زیادتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تاکہ تم اس کی نصیحت مان لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ آیت 91: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن
لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون۔ آیت 92۔ ترجمہ: اور جب تم عہد کرو تو اللہ کا عہد پورا کرو اور پکی قسمیں کھانے کے بعد انہیں نہ توڑو، جب کہ تم اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے افعال جانتا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ بنو جو اپنا کاتا ہوا سوت محنت کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالتی تھی، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنا لو تاکہ ایک فریق دوسرے سے بڑھ جائے۔ اللہ تمہیں اس زیادتی سے آزما رہا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اختلافات جتا دے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 91 اور 92 کا۔ تفسیر: آیت 91: ایفائے عہد کا حکم، یعنی ایفائے عہد اللہ ہی کا حکم ہے، اس لیے عہد پورا کرو اور مقدور بھر قسموں کا احترام کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت 224 میں فرمایا اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ سورہ مائدہ کی آیت 89 میں فرمایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ سب آیتوں کو ملا کر یہ مطلب نکلا کہ مقدور بھر قسم نہ کھاؤ، اگر قسم کھا لو تو پھر اسے نبھاؤ اور ہرگز ہرگز نہ توڑو۔ ہاں، اگر گناہ پر قسم کھا لی ہے تو اس کا توڑ دینا ضروری ہے، اسے توڑ کر قسم کا کفارہ دے دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر میں کسی بات پر قسم کھا بیٹھوں پھر اس سے بہتر کوئی اور بات دیکھ لوں تو انشاءاللہ بہتر بات پر عمل کروں گا اور قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ آیت 92۔ مکے میں ایک بیوقوف عورت رہا کرتی تھی، یہ دن بھر سوت کاٹتی اور شام کو توڑ ڈالا کرتی تھی۔ یہ اس کی مثال ہے جو عہد مضبوط کرنے کے بعد عہد شکنی کرے۔ یہی مطلب بہت عمدہ اور ظاہر ہے، خواہ مکے میں کوئی ایسی عورت رہتی ہو یا نہ رہتی ہو، ان کا سا اسم مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے، اور نقص کی جمع بھی۔ اس صورت میں کانا کی خبر سے بدل ہوگا، یعنی عہد شکن نہ بنو۔ عہد شکنی حالت کمزوری میں بھی منع ہے۔ پھر فرمایا کہ قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو کہ ایک قوم دوسری قوم سے جو زیادہ ہے قسمیں کھا کر اسے اطمینان دلا دے، پھر موقع پا کر توڑ ڈالے۔ اللہ نے اس عہد شکنی سے بھی منع فرمایا ہے تاکہ ادنیٰ سے اعلیٰ پر تنبیہ ہو جائے۔ جب اس حالت میں عہد شکنی منع ہے تو طاقت کے ہوتے ہوئے بدرجہ اولیٰ منع ہے۔ پھر فرمایا اکثر لوگ قوی اور کثیر دشمن سے معاہدہ کر لیا کرتے تھے، پھر ان پر بے خبری میں حملہ کر دیا کرتے تھے، یا کسی سے معاہدہ کرنے کے بعد اگر کسی کو ان سے زیادہ اور طاقتور پاتے تو پہلوں سے معاہدہ توڑ کر ان سے معاہدہ کر لیتے تھے۔ اس سے مسلمان روک دیے گئے۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں اس کثرت سے اور عہد پورا کرنے کے حکم سے آزماتا ہے تاکہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے جھگڑوں کی خبر دے اور ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے عملوں کا بدلہ دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیت 93۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آیت 94۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت 95۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت 96۔ ترجمہ: اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی قوم بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے، اور تم سے تمہارے عملوں کی ضرور باز پرس کی جائے گی۔ تم اپنی قسموں کو باہمی مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ
ورنہ قدم گڑ جانے کے بعد پھسل جائیں گے اور اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے تم برائی چکھ لو گے اور تمہارے ہی لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ کے عہد سے تھوڑا سا فائدہ نہ خریدو اگر تمہیں علم ہو۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین عملوں کا ضرور صلہ دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 93 سے 96 کا تفسیر۔ آیت 93، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی قوم بنا دیتا، یعنی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا۔ سورہ یونس کی آیت 99 میں فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے انسان ایمان لے آتے، یعنی اللہ تم میں اتفاق پیدا کر کے اختلاف مٹا دیتا۔ سورہ ہود کی آیت 118 میں فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی قوم بنا دیتا، لیکن وہ اختلافات ہی میں پڑے رہیں گے مگر جس پر اللہ مہربان ہو جائے۔ اللہ نے اسی اختلاف کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہی یہاں فرمایا کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے، پھر وہ قیامت کے دن تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھ لے گا اور ان کا بدلہ دے گا، خواہ ادنا عمل ہو یا اعلیٰ۔ آیت 94، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسموں کی ممانت۔ دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے سے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ قدم صحیح راہ پر جم جانے کے بعد پھسل نہ جائیں۔ یہ مثال اس کی ہے جو سیدھی راہ پر آ جانے کے بعد اس سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا اور جھوٹی قسمیں کھا کر راہ ہدایت سے بھٹک گیا، کیونکہ جھوٹی قسمیں اللہ کی راہ سے روک دیتی ہیں۔ جب کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے کہ فلاں مسلمان نے عہد کر کے توڑ ڈالا تو اس کے اسلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رہتے اور اعتبار جاتا رہتا ہے اور وہ اسلام قبول کرنے سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے برائی چکھ لو گے اور تمہارے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ آیت 95، دنیا کے لیے قسمیں نہ توڑو۔ قسموں کے عوض دنیا کا چند روز سامان اور اس کی ناپائیدار بہار نہ خریدو، کیونکہ دنیا ساری بھی کچھ نہیں اس کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت کافی ہے۔ یعنی جو ایمان لا کر اللہ سے ثواب کا امیدوار ہو اس کا ثواب اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر عہد کا پابند رہے۔ آیت 96، دنیا ناپائیدار اور آخرت پائیدار ہے، یعنی دنیوی چیزیں ناپائیدار ہیں کیونکہ دنیا ہی چند دن ہے اور اللہ کا ثواب پائیدار، نہ ختم ہونے والا اور ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ پھر اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین عملوں کا ضرور صلہ دوں گا اور ان کی برائیوں سے یقیناً درگزر کروں گا۔ یہ تھا سورہ نحل کی آیت 90 سے 96 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔